ناظرین، پروفیسر عنایت علی خان مرحوم کا ایک قطعہ تھا کہ گنگنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور بڑبڑانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایک رقاص نے گا گا کے سنائی یہ خبر، ناچ گانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ شیخ رشید احمد نے جس طرح تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے پابندی کا اعلان کیا، وزارت داخلہ کی طرف سے نوٹیفیکیشن ہوا، پھر وزیر اعظم نے اس کی توثیق کی، اور آج شیخ رشید نے بعض درباری ملانوں میں بیٹھ کے جس طرح پھر یہ اس بات کا اظہار کیا کہ تحریک لبیک پاکستان پہ پابندی لگانا ضروری تھا، اور پھر وہ حضرت پیر نور الحق قادری اپنے نام نور الحق سے بالکل متصادم شخص نے بھی تحریک لبیک پاکستان پہ پابندی کا دفاع کیا اور کہا کہ پہلے بھی کالعدم تنظیمیں تھیں، ختم نہیں ہوتی، یہ بھی ختم نہیں ہوگی، ایسا منافقانہ بیان دیا، اور پھر بریلویوں کا وہ جو ہے وہ ان کی حمایت بھی اپنے حصے میں ڈالنے کی جو کوشش کی۔ لیکن بات آج کریں گے اس فرزند راول پنڈی کی جو کہتا تھا کہ میں ختم نبوت کا مجاہد ہوں، جس کے پینافلیکس بینر آج بھی پھٹے پرانے لگے ہوئے ہیں راول پنڈی کے مختلف علاقوں میں، اور وہ شیخ رشید جو کہتا تھا کہ میں عاشق رسول حضرت آغا شورش کاشمیری کا شاگرد ہوں، جعلی شاگرد، جھوٹا شاگرد اور جھوٹا ختم نبوت کا مجاہد، آج اس کی کلئی کھل گئی ہے اور اس نے اپنے تابوت میں آخری کیل خود ہی ٹھوک لیا ہے۔ وقت آئے گا کہ اب وہ جب حلقے میں جائے گا تو منہ دکھانے جوگا نہیں رہے گا، اور قلم دوات کے نشان والے کی دوات کی سیاہی اس کے چہرے پہ مل دی جائے گی۔ لیکن یہ شیخ رشید پہلے کیا کہتا تھا تب تحریک لبیک کے حوالے سے، وہ سماعت فرمائیے، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ میں حکومت کو آخری وارننگ دینا چاہتا ہوں، ورنہ اس ملک میں لبیک یا رسول اللہ کی ایسی تحریک چلے گی، عقل کے ناخن لے لیں، ورنہ یہ تمہاری ہوئی لوٹی ہوئی دولت بھی کام نہیں آئے گی، یہ فرسودہ نظام کو بھی آگ لگا دیں گے، اور اس ساری سوچوں کا پاکستان میں زندہ رہنا مشکل کر دیں گے، ہم مر مٹیں گے۔ میں حکومت کو آخری وارننگ دینا چاہتا ہوں، ورنہ اس ملک میں لبیک یا رسول اللہ کی ایسی تحریک چلے گی۔ ناظرین، آپ نے سنی شیخ رشید کیا کہہ رہے تھے، اور آج وہ یہ کہہ رہے تھے ایک 5 سٹار ہوٹل میں پیر نور الحق قادری کی جانب سے درباری ملانوں کو دیے گئے افطار ڈنر میں کہ میں تو کبھی خادم حسین رضوی سے ملا ہی نہیں جی، میں نے تو ان کے حق میں کبھی بیان دیا ہی نہیں۔ جھوٹوں کی سیاست ہوگی، ان لوگوں کی سیاست ہوگی جو کبھی مشرف کے تلوے چاٹیں گے، کبھی وہ اسی عمران خان کے ساتھ اس کو اپنا لیڈر کہہ رہے ہوں گے، اس کو اپنا کپتان کہہ رہے ہوں گے، جو کہتا تھا میں اس کو چپڑاسی نہیں رکھ سکتا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا اس ملک کے اندر، اور وہ شیخ رشید جو کہتا تھا کہ میں ختم نبوت کا مجاہد، اور آج بھی ڈٹائی سے کہہ رہا تھا، اور پھر یہ کریڈٹ لینے کی ماضی میں کوشش کرتے رہے جی میں نے جی وہ خانہ بدلا نواز شریف کے دور میں، تو پھر میں نے خانہ خراب کر دیا۔ اور یہ وہی شیخ رشید ہے نا جو کہتا تھا آگ لگا دو، جلا دو، اور اس کو دیکھ دیکھ کے عمران خان ہنسے جا رہا ہوتا تھا، اور پھر عمران خان خود ماشاءاللہ الا ماشاءاللہ اتنے بڑے وہ محدث زماں ہیں کہ وہ خود کیا کہا کرتے تھے، فیصل آباد جاؤں گا بند کرواؤں گا، کراچی جاؤں گا بند کرواؤں گا، اسلام آباد جاؤں گا بند کرواؤں گا۔ یہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ موجود ہیں، اب بھی بھرا پڑا ہے سوشل میڈیا، اور اب بھی ریکارڈ پہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ لیکن اب جب تحریک لبیک پاکستان نے 20 اپریل کے احتجاج کی کال دی تو نور الحق قادری صاحب کہہ رہے تھے ابھی 20 اپریل دور تھا تو انہوں نے پہلے ہی اناؤنس کر دیا۔ وہ عجیب سے انداز میں جس طرح بولتے ہیں اس کے حوالے سے بھی کبھی بات کریں گے کہ ان کا لہجہ ایسا ہے کیوں، مسئلہ ہے کہاں پہ، اور سافٹ ویئر کے اندر تبدیلی آئی کیسے تھی، یہ پھر کبھی بات کریں گے۔ لیکن یہ کہا جا رہا تھا کہ جی او بھائی اس ملک کی تاریخ ہے، کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، کوئی بھی مذہبی جماعت ہو، اس سے حکومت کوئی وعدہ کرتی ہے، اس کے ساتھ معاہدہ کرتی ہے، وہ وقت دیتی ہے، جس طرح تحریک لبیک پاکستان والوں کو 6 مہینے کا وعدہ کیا گیا تھا
ٹائم دیا گیا تھا، 20 اپریل کو وہ پورا ہو رہا تھا، اگر آپ 10-11 تاریخ تک وہ پورا بھی نہیں کرتے اور کسی تنظیم کو یہ ہمیشہ سے حق رہا ہے کہ جو معاہدے کے دن قریب آتے ہیں اس بارے میں لوگوں کے ذہن بنائے جاتے ہیں، اپنے مطالبات کے حق میں ماحول بنایا جاتا ہے، اس پہ ڈیفینیٹلی الٹیمیٹم دیے جاتے ہیں، اس پہ تحریک کا اعلان کیا جاتا ہے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھا کفن لے آؤ، کفن پہنا دو، شہید کر دو، اور شیخ صاحب کا ہاتھ اٹھا کے قادری یوں کیا کرتا تھا، تب شیخ صاحب کو وہ ساری چیزیں یاد تھیں۔ اب شرم نہیں آ رہی کہ یہ ساری چیزیں کیسے بھول گئے ہیں۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو پیر افضل قادری کے الزامات سعد رضوی پہ ہوں گے، اور میں حیران اس بات پہ ہوں کہ ابھی تک پورے وہ مناظر دکھائے جا رہے ہیں الیکٹرانک میڈیا پہ کہ کس طرح کارکن مشتعل ہیں۔ اگر تحریک لبیک کے کسی کارکن نے، کسی رہنما نے، کسی پولیس والے کو، کسی سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا ہے، شہید کیا ہے، زخمی کیا ہے اور مکروہ فعل کیا ہے، یہ قبیح فعل کیا ہے، اس کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ لیکن وہ لوگوں کی ویڈیو، اس کا کیا کرو گے جو بھری پڑی ہیں، جس پوری دنیا میں جو وائرل ہو رہی ہیں کہ وردی کے اندر لبیک لبیک کے نعرے لگوانے والے، وردی کے اندر جو بسوں پہ حملہ کر رہے ہیں، وردی کے اندر جو سرکاری املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ بختر بند نہتے کارکنوں پہ جس طرح چڑھائی جا رہی ہیں، جس طرح گردنوں میں گولیاں ماری جا رہی ہیں، جس طرح ٹانگوں میں گولیاں ماری جا رہی ہیں، جس طرح یہ پرتشدد کارروائیاں کی جا رہی ہیں، اس پہ یقیناً واضح اور صاف آزاد جو ہے وہ غیر جانبدار تحقیقات ہونی چاہیے۔ اور سازش کی بات کی جاتی ہے کہ بیرونی سازش ہے جی، ہمیشہ سازش بیرونی ہوتی ہے لیکن تب تک کامیاب نہیں ہوتی جب تک اندرونی لوگ اس میں انوالو نہ ہوں۔ آج قادری صاحب کہہ رہے تھے ریاست نے پہلے فیصلہ کیا ہے پھر حکومت نے فیصلہ کیا ہے، تو پھر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ریاست کے اندر تو کوئی سازشی عناصر ہمارے خلاف کام نہیں کر رہے، اس پہ بھی نگاہ ڈالنی چاہیے، ان کو بھی سامنے لانا چاہیے۔ اور حضرت آغا شورش کاشمیری مرحوم نے جو بہت عرصہ پہلے کہا تھا کہ قادیانیت کو نوازنے کے لیے اور پھر سکھوں کے ساتھ جو معاہدات ہوں گے وہ میں ہمیشہ بیان کرتا رہتا ہوں، اور میں گزشتہ دنوں بھی کر چکا ہوں، آج پھر دہراتا ہوں۔ اور آج مجھے خاص طور پہ اس لیے بھی دوبارہ سے آغا صاحب یاد آ رہے ہیں مرحوم کہ آج میں نے دیکھا جو سکھ یاتری آئے ہیں انہیں گلے لگایا جا رہا ہے، ان کو ویلکم کیا جا رہا ہے، ان کو جو ہے ان کی میزبانی کی جا رہی ہے۔ یہی سازش آغا شورش کاشمیری نے بہت عرصہ پہلے کہی تھی کہ قادیانی اور سکھ مل کے یہ اس ملک کے خلاف جو سازش کریں گے اور بین الاقوامی سازش کا جو حصہ ہوگا اس کو میں نہیں دیکھوں گا، لیکن وہ کہتے تھے کہ ہوگا، ایسا ہوگا، میرے منہ میں خاک لیکن ایسا ہوگا، اور آج ہم وہی دیکھ رہے ہیں۔ اور آج ہم شیخ رشید جو کہتا ہے کہ میں آغا شورش کاشمیری کا شاگرد ہوں، یہ جھوٹا اور جعلی شاگرد، اس کو شرم آنی چاہیے، اس کو غیرت کرنی چاہیے، اور اس نے اب یہ کس منہ سے حلقے میں جائے گا، کس منہ سے یہ ووٹ مانگے گا؟ اب اس کی قلم دوات والا جو انتخابی نشان ہے وہ دوات سے سیاہی اس کے چہرے پہ ملی جائے گی اور یہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ختم نبوت کے حوالے سے جو یقین نہیں رکھتا وہ کافر ہے، کافر رہے گا، اور جو ان کی توہین کے حوالے سے سازش کرے گا، جو خاکے شائع کیے گئے اس پہ کہا گیا تھا کہ ہم جناب چلیں گے اور ہم فرانس سے احتجاج کریں گے، ہم بین الاقوامی پلیٹ فارم پہ جائیں گے، ہم پارلیمنٹ کے سامنے یہ چیزیں رکھیں گے، وہ نہ رکھی گئیں، نہ اس کا کوئی مظاہرہ کیا گیا۔ اس حکومت کے اب تو دن واقعی گنے جا چکے ہیں، لیکن حکومت نہ بھی رہے گی اور جو ذمہ داران رہ جائیں گے اس پہ بھی اب ختم نبوت کے حوالے سے گہری نگاہ رکھی جائے گی، اور کوئی بھی عاشق رسول، سچا عاشق رسول اب ان کو معاف نہیں کرے گا۔ تحریک لبیک پاکستان پہ پابندی کا فیصلہ جن وجوہات کی بنیاد پہ کیا گیا ہے، پہلے بھی ایسے فیصلے ہوتے رہے ہیں، لیکن ایشو یہ ہے کہ کیا کسی ایسی سیاسی جماعت جس کو پہلے آپ الیکشن میں حصہ لینے دیتے ہیں، جس کے امیدوار اسمبلیوں تک پہنچتے ہیں، ڈسکا کے اندر ان کا امیدوار تیسرے نمبر پہ آتا ہے، کراچی کے NA 249 میں ان کے مفتی صاحب جو ہیں
وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. آپ نے پہلے حصہ لینے دیا, اب آپ نے ڈرامہ رچا دیا. اس کا نقصان زیادہ ہوگا, فائدہ کم ہوگا. اور یہ حکومت جن خطوط پہ چل رہی ہے, جن نعروں کو لگا کے یہ آئی تھی, اور پھر جس طرح ریاست مدینہ کا نام اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے, روز قیامت تو ان کے منہ کالے ہوں گے, لیکن پاکستان میں بھی ان کے منہ پہ کالک ملنے میں اب زیادہ دیر نہیں رہ گئی. ٹل نیکسٹ ویڈیو, اللہ حافظ.